Assalamu alaikum everybody, once again میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر اقبال and you are watching the kingdom of the warrior. دوستو آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے صلیبی جنگیں، جو مسلم اور کفار بالخصوص عیسائیوں کے درمیان لڑی گئی تھی. اور اس سیریز کے اندر میں ان تمام جنگوں کا ذکر کروں گا، 9 بڑی جنگوں کا جو مسلمانوں نے عیسائیوں کے خلاف لڑی تھی. صلیبی جنگیں مذہبی جنگوں کا ایک سلسلہ تھا جسے قرون وسطیٰ میں لاطینی کلیسا نے منظور کیا، جس میں خاص طور پر مشرقی بحیرہ روم کی مہمات جن کا مقصد بیت المقدس کو اسلامی حکمرانی سے آزاد کروانا تھا. یعنی عیسائی چاہتے تھے کہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروا دیا جائے اور بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ رہے. دوستو آج کی اس پہلی قسط میں ہم ان صلیبی جنگوں کا تعارف دیکھیں گے اور ان کا اسباب دیکھیں گے کہ کیا وجوہات تھی، کیا وجہ بنی تھی جن کی وجہ سے یہ صلیبی جنگیں لڑی گئیں. شروع کرتے ہیں تعارف سے. دوستو 1095 عیسوی سے لے کر 1291 عیسوی تک بیت المقدس یعنی کہ فلسطین بالخصوص بیت المقدس پر عیسائی قبضہ بحال کرنے کے لیے یورپ کے عیسائیوں نے کئی جنگیں لڑی، جنہیں تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ جنگیں فلسطین اور شام کی حدود میں صلیب کے نام پر لڑی گئی تھی. صلیب وہ نشان ہے، وہ جگہ ہے جس پر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا تھا. اسی وجہ سے عیسائی اس جگہ پر آ کر اپنا راج قائم کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ جگہ عیسائیوں کے انڈر چلی جائے، حالانکہ وہ جگہ مسلمانوں کے اندر تھی. صلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ لمبے عرصے تک جاری رہا اور اس دوران میں 9 بڑی جنگیں لڑی گئی تھی جس میں لاکھوں انسان قتل ہوئے. فلسطین اور بیت المقدس کا شہر جسے عمر بن خطاب کے زمانے میں ہی فتح کر لیا گیا تھا، یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضہ میں رہی اور عیسائیوں نے یعنی مسیحیوں نے زمانہ دراز تک مطلب کافی عرصے تک اس پر قبضے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. مطلب خلافت راشدہ میں جب اس کے اوپر قبضہ ہوا تو عیسائیوں نے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. 11ویں صدی کے آخر میں سلجوکیوں کے زوال کے بعد عیسائیوں کے دلوں میں بیت المقدس کا فتح کا خیال پیدا ہوا. وہ یہ چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں کا زور ٹوٹ گیا ہے، وہ کمزور ہو گئے ہیں، تو اب بیت المقدس کو فتح کرنا چاہیے. وہ اسی جگہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے جس جگہ پر صلیب کا نشان موجود ہے. ان جنگوں میں تنگ نظری، تعصب، بدعہدی، بد اخلاقی اور سفاکی کا جو مظاہرہ اہل یورپ نے کیا وہ ان کی پیشانی پر شرمناک کا ایک داغ ہے. اب بات کرتے ہیں ان جنگوں کا کیا سبب تھا، کیا اسباب تھے جن کی بنا پر یہ جنگیں لڑی. صلیبی جنگوں کے اصل اسباب مذہبی تھے مگر اسے بعض سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا. یہ مذہبی اسباب کچھ معاشرتی پس منظر بھی رکھتے ہیں. پیٹر راہب یہ ایک پادری تھا جس نے اس جنگ کے لیے ابھارا. اس کے تعلقات کچھ مالدار یہودیوں سے بھی تھے. پیٹر کے علاوہ بعض بادشاہوں کا خیال تھا کہ اسلامی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے معاشی حالات سدھر جائیں گے، کیونکہ یورپ اس وقت غریبی کی چکی میں پس رہا تھا. ان کے جو بادشاہ تھے یا پھر جو اوپر درجے کے لوگ تھے، جو ایلیٹ کلاسیں تھی، وہ تو عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن نیچے والا طبقہ غربت میں تھا. غرض ان جنگوں کا کوئی ایک سبب نہیں مگر مذہبی پس منظر سب سے اہم اور سب سے اوپر ہے. سب سے پہلی وجہ فلسطین حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش تھا، اس لیے مسیحیوں کے لیے مقدس اور متبرک مقام ہونے کی حیثیت رکھتا تھا اور ان کے لیے زیارت گاہ تھا. حضرت عمر کے زمانے سے وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور بڑے بڑے انبیاء کے مقبرے یہاں تھے، اس لیے بیت المقدس کا شہر اور زمین ان کے لیے مسیحیوں سے کہیں زیادہ متبرک اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یعنی کہ مسلمانوں کے لیے مسلمان متبرک مقامات یعنی مقدس مقامات کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہے ہیں. چنانچہ غیر مسلم زائرین مطلب یعنی کہ عیسائی جب اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے یہاں یورپ سے فلسطین آتے تھے تو مسلم حکومتیں انہیں ہر طرح کے پروٹوکول سہولتیں پہنچاتی تھی. ان کے گرجے اور ان کی خانگاہیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تھے، مطلب ان کو اسلامی آزادی تھی کمپلیٹلی طور پر. حکومت نے انہیں اعلیٰ مناصب پر فیض کر رکھا تھا. لیکن خلافت اسلامیہ کے زوال اور انتشار کے دور میں
ان زائرین نے مطلب عیسائیوں نے ایسے سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی۔ ان کی تن نظری اور تعصب کی بدولت مسلمانوں اور مسیحیوں میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہونا شروع ہو گئی۔ یہ جاہل اور متعصب زائر جب واپس جاتے تھے یورپ میں تو مسلمانوں کی زیادتیوں کے فرضی افسانے اور کہانیاں گھڑ گھڑ کر اہل یورپ کے جذبات کو بھڑکاتے تھے۔ یورپ کی مسیحی یعنی کہ عیسائی پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے کیونکہ مسلمانوں نے ان سے حکومتیں چھینی تھی۔ اب ان حالات میں ان کے اندر یعنی عیسائیوں کے اندر نفرت و حقارت کے جذبات نے مزید تقویت پائی، مزید بڑھنے لگے۔ دوستو 10ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ کے عیسائی سلطنتوں یعنی کہ اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلستان وغیرہ نے سرزمین فلسطین کی دوبارہ تسخیر کا منصوبہ بنایا، یعنی کہ اس کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے سے واپس لینا چاہا تاکہ اسے ایک بار پھر عیسائی مسیحی مملکت میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس دوران میں سارے اہل یورپ میں ایک افواہ عام طور پر پھیل گئی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نزول فرما کر مسیحیوں کے تمام مصائب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اس وقت ممکن ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا جائے گا۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش و جذبے کو ابھارا، کیونکہ اس وقت کے عیسائی یعنی کہ مسیحی لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، تو مسیحی مذہب رہنماؤں نے یہ چیز عام کر دی تھی کہ اگر کوئی چور، بدماش اور بد کردار بھی بیت المقدس کی زیارت کر آئے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ لہذا اس عقیدے کی بنا پر بڑے بڑے بد کردار لوگ بھی زائرین کی صورت میں بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت وہ ناچتے اور باجے بجاتے اور شور و غل کرتے ہوئے اپنی برتری کا اظہار کرتے اور کھلے عام ہندوؤں کی طرح وہ شراب نوشی کے مرتکب ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ زائرین کی ان نازیبہ حرکات اور ان کے سیاہ کارمیوں اور بد نظمی اور امن کو خراب کرنے کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان پر کچھ اخلاقی پابندیاں لگا دی گئی، لیکن ان زائرین نے واپس جا کر مسلمانوں کی زیادتیوں کے من گھڑت افسانے، من گھڑت قصے، غلط افواہیں لوگوں کو سنانا شروع کر دی تاکہ ان کے مذہبی جذبات میں اضافہ کیا جا سکے۔ دوستو مسیح اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک حصے کا تعلق یورپ کے مغربی کلیسا سے تھا جس کا مرکز روم تھا، دوسرا مشرقی یا یونانی کلیسا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ دونوں چرچ کے ماننے والے ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک کیتھولک تھے تو دوسرے آرتھوڈاکس تھے۔ روم کے پوپ کی ایک عرصہ یہ خواہش تھی کہ مشرقی باستینی کلیسا کی سربراہی بھی اگر اسے حاصل ہو جائے، اس طرح وہ ساری مسیح دنیا کا روحانی پیشوا بن جائے گا۔ اسلام دشمنی کے علاوہ وہ اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کے مسیح بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ ڈائریکٹ جنت کا مستحق بنے گا۔ پوپ جس کا نام اربن ثانی تھا مغربی یورپ کے کلیسا کا سربراہ تھا۔ وہ بڑا جہاں پرست اور جنگ باز مذہبی رہنما تھا۔ پوپ کے حکمرانوں میں اس وقار کم ہو چکا تھا، یعنی اس پوپ کا جو وقار تھا وہ کم ہو چکا تھا رہنماؤں کے درمیان۔ پوپ کے حکمرانوں میں اس کی عزت کم ہو چکی تھی۔ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اس نے مسیحیوں میں مذہبی جنگی جنون پھیلانا شروع کر دیا۔ جنگ کے نام پر مسیحیوں کی بالادستی اور مسلمانوں کی شکست و ریخت کے قائل تھا۔ اس نے چرچ کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ عیسائیوں کو دنیا کی مذہبی جنگوں کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح اس نے صلیبی جنگوں کی راہ کو ہموار کیا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سیاسی اسباب کے۔ پہلے تھا اس کا مذہبی اسباب، اب کرتے ہیں سیاسی۔ دوستو اسلام نے اپنے عروج کے زمانے میں بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا تھا۔ افریقہ، ایشیا، جزائر، بحیرہ روم، سلیکیا، قبرص وغیرہ اور اسپین و پرتگال سب ان کے زیر آ چکے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کے۔ اب 11ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کی حالت بہت بدل چکی تھی۔ مصر میں عبیدی سلطنت روبہ زوال تھی۔ سسلی میں مسلمانوں کا اقتدار کمزور ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے بحیرہ روم کی مسیح زور پکڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اسپین میں اگر یوسف بن تاشفین میدان عمل میں نہ آتے تو اسپین سے مسلمانوں کا اخراج بہت پہلے ہو چکا ہوتا تھا۔ صلیبی جنگیں مسلمانوں کے اس سیاسی غلبے کے خلاف یورپ کے مسیحیوں کا اجتماعی رد عمل تھا۔
سلاجقہ کا دور مسلمانوں کے عروج کا آخری شاندار باب ہے۔ انہوں نے ایشیائی کوچک کے تمام علاقے فتح کر کے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے راہیں کھول دی تھی، اور اگر شاہ ملک جو سلجوکیوں کا کنگ تھا، سلجوکیوں کے بعد کوئی نامور حکمران تخت نشین ہوتا تھا تو شاید قسطنطنیہ کی تسخیر شرمندہ تعبیر ہو جاتی۔ قسطنطنیہ مسیحی یورپ پر اسلامی یلغار کو روکنے کے لیے آخری حصار کا کام دے رہا تھا، لہذا سلجوکیوں کی قوت سے خوفزدہ ہو کر باستینی حکمران مائیکل ڈاگس نے 1094 میں مغربی ملک کو ترکوں کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرف متوجہ کیا اور ان سے امداد طلب کی۔ چنانچہ ساری مسیحی برادری نے، جو دنیا کی مسیحی برادری تھی، اس چیز کو قبول کر لیا اور میدان عمل میں نکل آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ایک سیلاب سرزمین اسلام کی طرف امٹ آیا۔ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر مشرق کے باستینی کلیسا اور مغربی کلیسا کے درمیان میں سمجھوتا ہو گیا، یعنی آرتھوڈوکس اور کیتھولک عیسائیوں کے درمیان سمجھوتا ہو گیا، اور دونوں نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں میں حصہ لیا۔ عالم اسلام میں باہمی اتحاد کا فقدان تھا، مطلب کمی تھی۔ بغداد کے عباسی اور مصر کی فاطمی خلافت، سلجوکی اور اسپین کے حکمران ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ ان کے درمیان میں باہمی اشتراک کی کوئی صورت موجود نہ تھی، لہذا صلیبیوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی اچھا موقع موجود نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں معاشرتی اسباب۔ سماجی اور معاشرتی نقطہ نظر سے مساوات، اخوت، عدل و انصاف کے جن اصولوں کو مسلمانوں نے اپنے ہاں رواج دے رکھا تھا، یورپ کا مسیح معاشرہ ابھی تک اس سے محروم تھا۔ غریب اور نادر لوگ طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یورپ کا نظام جاگیردارانہ نظام پر تھا۔ جاگیردار غریب عوام کا خون چوس رہے تھے اور ان کے حقوق انہیں میسر نہیں تھے۔ صاحب اقتدار اور مذہبی گروہ نے ان لوگوں کی منافرت کا، یعنی کہ منافقت کا، نفرت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف موڑ دیا تھا۔ اخلاقی انحطاط سے بھی عوام کی حالت اچھی نہیں تھی۔ یورپ کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے عوام کی توجہ اندرونی مسائل اور ان کے زبو حالی سے ہٹانے کے لیے بیرونی مسائل کی طرف موڑ دی۔ ان لڑائیوں میں رضاکاروں کی تعداد کم تھی، اور جو لوگ عبادت گار عیسائی تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، جو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے یونانی حسن کے لطافتوں کے لمس کی خاطر اس سفر میں شامل ہوئے تھے۔ اسلامی دنیا کی خوشحالی اور دولت اور طاقت کے چرچے پورے یورپ میں عام تھے۔ یورپ ابھی تک خوشحالی کی ان منازل سے نہ گزرا تھا اور نہ ہی دیکھی تھی جن کا مشاہدہ مشرق کے اسلامی سلطنتیں کر چکی تھیں، لہذا یورپ کے وہ تمام عناصر جنہیں حصول زر کے ذرائع یورپ میں میسر نہ تھے، اپنی قسمت آزمانے کے لیے اس مذہبی مہم میں شامل ہو گئے۔ ان کا مقصد لوٹ کھسوٹ مال دولت کے جمع کرنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی تصدیق صلیبیوں کے اس طرز عمل سے ہوتی ہے جو انہوں نے ہنگری سے گزرتے ہوئے وہاں کے مسیح باشندوں کے ساتھ روا رکھا۔ یورپ کے نظام حکومت میں جاگیردارانہ نظام کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ معاشی نظام میں اس کی خرابیاں ظاہر ہو چکی تھیں۔ دولت کے تمام ذرائع امراء اور اہل کلیسا اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ عوام مخلوق حال تھی۔ کاشتکاروں کی حالت ناگفتہ تھی، ناساز تھی۔ چنانچہ مذہبی طبقہ نے مذہب کی آڑ میں عوامی رد عمل کو روکنے کی کوشش کی تاکہ ان لوگوں کی توجہ ملک کے معاشی مسائل سے ہٹی رہے۔ اس کے علاوہ وہ قانون و وراثت کے تحت محروم افراد نے بھی محض زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش کے تحت اس کو ہوا دی، اس جنگوں کو مطلب ہوا دی۔ فلسطین اور شام پر قبضہ کرنے کے بعد اٹلی کے باشندے اپنی سابقہ تجارتی ترقی کو بحال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسلامی غلبہ کی بدولت اطالوی تاجروں کی تجارت اجارہ داری ختم ہو چکی تھی۔ لہذا ان کا خیال تھا کہ اگر صلیبی جنگوں کی بنا پر فلسطین اور شام کا علاقہ مسلمانوں سے مستقل طور پر چھن جائے تو یورپ کی معاشی حالت سدھر سکتی ہے۔ صلیبی جنگیں عموماً مذہبی جنگی تصور کی جاتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ یورپ کی ان جنگی مہمات کا حصہ تھی جو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کی تجارت پر قبضہ جمانے کی غرض سے مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی۔ بیت المقدس پر قبضہ جمانا اور اسے مکمل عیسائی شہر میں تبدیل کرنا محض ایک جنگی نعرہ تھا۔
یورپ کے سونار اور تاجر جنگی فتووں کے لیے مسیحیت کے مرکز ویٹیکن کو بھاری رشوت ادا کرنے کے جذباتی مسیحوں کی فوج تیار کرواتے تھے، یعنی کہ وہ مذہبی لوگوں کو رشوت دیتے تھے کہ وہ جنگ پر لوگوں کو ابھاریں تاکہ یورپ سے مشرقی ایشیا تک ان کی تجارت بحری راستوں سے مسلمانوں سے محفوظ ہو سکے اور مسلمان عرب تاجروں کی بجائے یورپین تاجر زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں اور امیر بن سکیں۔ ان صلیبی جنگوں کی ایک اور وجہ تھی جس کو فوری وجہ کہتے ہیں۔ فوری وجہ پوپ اربن دوم کا فتوی جہاد تھا۔ فرانسیسی پیٹر جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا تو اس نے بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کو بری طرح محسوس کیا۔ یورپ واپس جا کر مسیحوں کی حالت زار کے جھوٹے قصے، کہانیاں، من گھڑت چیزیں پیش کی اور لوگوں کو سنائیں، اور سلسلے میں سارے یورپ کو دورہ کیا، مطلب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پیٹر کے اس دورہ نے لوگوں کے اندر مذہبی دیوانگی کی سی کیفیت پیدا کر دی، لیکن بدقسمتی سے اس راہب نے زائرین کی سیاہ کاروائیوں کے بارے میں مکمل خاموشی برتی۔ اس نے لوگوں کو یہ نہیں جا کر بتایا کہ یہاں کے جو ہمارے عیسائی زائرین وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر کیا تماشے کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگی تھی۔ دوستو، پوپ چونکہ مغربی کلیسا کا روحانی پیشوا تھا، اس لیے اس نے مختلف فرقوں کی ایک کونسل بلائی اور اس کے سامنے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ لوگوں کو اس بات کی بشارت دی جو بھی اس مقدس جنگ میں مارا جائے گا اس کے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ لیکن جوک در جوک سینٹ پیٹر کی قیادت میں فلسطین پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہوئے، اور یوں ایک پوری عیسائیوں کی فوج تیار ہو گئی فلسطین یعنی بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضہ سے چھڑانے کے لیے۔ تو یہ ساری وجوہات تھی جو صلیبی جنگوں کا باعث بنی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔